نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما۔ یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے اور رجب کا مہینے کی 22 تاریخ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات۔ اس سلسلہ میں نے گزشتہ سال بھی تھوڑا سا شروع کیا تھا، اس میں نے بتلایا تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کے صحابی ہیں۔ قرآن کریم کی کتابت کرنے کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کے ذمہ لگائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بادشاہوں کو خطوط لکھے تو یہ خطوط بھی تقریباً 60 سے 65% لکھنے والے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اللہ نے انہیں صلاحیتیں عطا فرمائی تھیں، آج ان کو بیان نہیں کیا جاتا، صرف اسی چیز کو لے کر واویلا کیا جاتا ہے کہ وہ جنگ جمل اور صفین میں آئے تھے، جبکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت میں فقیہ بھی ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو خود کسی صحابی سے فتویٰ لیتے تھے، مفتی صحابہ، فقہا صحابہ، 1,44,000 میں سے تقریباً 1400 صحابہ جن کو فقیہ صحابہ کہا جاتا ہے، ان میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیہ ہونے کے ساتھ ساتھ محدث بھی ہیں۔ ابھی 2-3 جمعہ آپ کے سامنے ان احادیث کا درس انشاءاللہ ہوگا کہ جو حضرت معاویہ سے روایت ہیں، کہ وہ یہ فرماتے ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کیا، جسے ہم مرویات معاویہ بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی حدیث تو کوئی نہ کوئی صحابی نقل کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ یا عن انس رضی اللہ عنہ یا عن عائشہ رضی اللہ عنہا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے شمار احادیث مروی ہیں جو مختلف کتابوں میں ہیں، وہ تقریباً 486 احادیث ایسی ہیں جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اور اس میں آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جو بخاری شریف میں حضرت معاویہ کی روایتیں جو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، وہ 36 روایتیں، 36 احادیث بخاری میں، اور اسی طرح 23 روایات جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلم شریف میں ہیں، وہ 23 ہیں، اور ابو داؤد جو سیاہ ستہ کی کتاب ہے، 31 روایات ابو داؤد میں جو احادیث وہ ہیں جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہیں، اور سنن نسائی یہ بھی سیاہ ستہ میں ہے، اس میں 41 روایات وہ ہیں جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا۔ اور ابن ماجہ یہ بھی سیاہ ستہ کی کتاب ہے، تو ابن ماجہ کے اندر 18 روایات، 18 احادیث وہ ہیں جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہیں، اور اس کے راوی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس کے علاوہ بے شمار کتابوں کے اندر وہ روایات ملتی ہیں جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں۔ یہ صرف سیاہ ستہ میں سے جو کتابیں تھیں، میں نے ان کا تعارف جو ہے وہ آپ کے سامنے کروایا۔ چنانچہ اس میں بخاری شریف میں جو روایت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ ایک روایت یوں ہے، حدثنا سعید بن عفیر قال حدث ابن وهب عن یونس عن ابن شہاب قال حمید بن عبد الرحمن سمعت معاویہ خطیبا یقول سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من یرید اللہ بی خیرا یفقهہ فی الدین وانما نقاسم اللہ یعطی وَلَن تَزَالَ هَذِهِ الْأُمَّةُ قَائِمَةً عَلَى أَمْرِ اللَّهِ لَا يَضُرُّهُم مَّنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ۔ یہ روایت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری شریف میں، یہ بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے،
کہ حضرت معاویہ فرماتے ہیں کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ یہ کتنی خوش نصیبی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رہے ہیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا یقول، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں، اللہ اسے فقہ عطا فرماتے ہیں، دین کا علم اللہ رب العزت اسے عطا فرماتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت نے کس کے ساتھ محبت اور بھلائی کا معاملہ فرمایا، یہ دیکھ لیں کہ اللہ نے اسے علم دین سے نوازا یا نہیں۔ کہتے ہیں کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، چونکہ بہت بڑے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگردوں میں سے ہیں، تو کسی نے خواب میں ان کو دیکھا کہ آپ کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا انتقال کے بعد، تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے سامنے پیش ہوا اور اللہ نے کہا محمد اگر تجھے عذاب دینا ہوتا تو میں کبھی تجھے دین کا علم نہ دیتا۔ یہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو، امام حنیفہ کے شاگرد کو فرمایا۔ تو ظاہر بات ہے آپ ایک گندے پیالے میں دودھ تھوڑا سا 10 روپے کا بھی نہیں ڈالتے، تو اللہ رب العزت کا دین اگر کسی کے دل میں ہے، دماغ میں ہے، تو سمجھ لیں کہ اللہ کو اس سے محبت ہے۔ تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو اللہ کسی سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، محبت کا ارادہ کرتا ہے، اسے دین کی فقہ عطا فرماتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے جو لوگ درسوں میں بیٹھتے ہیں، علماء کے بیانات سنتے ہیں، تو وہ دین کا علم سیکھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے بھلائی کا معاملہ فرما رہے ہیں، اچھائی کا معاملہ فرما رہے ہیں کہ یہ دین کی طرف آ رہا ہے، اسے دین کی باتیں پتہ چل رہی ہیں، دین کے بارے میں معلومات حاصل ہو رہی ہیں۔ اور فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا انما نقاسم واللہ یعطی، اللہ دینے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ اس روایت کو محدثین باب العلم میں لاتے ہیں، یعنی علم کا جو باب، جہاں علم کی احادیث ہیں وہاں پر محدثین اس روایت کو ذکر کرتے ہیں تاکہ یہ پتہ چلے کہ اللہ دینے والا، نبی تقسیم کرنے والا، مطلب اللہ قرآن وحی دین نبی کو دیتے ہیں اور نبی وہ دین صحابہ کرام میں تقسیم کرتے ہیں، اور دین کی وہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں پھیلاتے ہیں۔ اس سے کوئی یہ مطلب نہ لے جیسے بعض مبتدعین نے یہ مسئلہ لیا کہ جی یہ ساری دنیا میں جو رزق تقسیم ہو رہا ہے وہ نبی تقسیم کر رہے ہیں، اللہ ان کو دیتا ہے، وہ نبی دنیا میں تقسیم کر رہے ہیں۔ یہ رزق کی یا عزت کو تقسیم کرنا یا اولاد تقسیم کرنا یہ مراد نہیں ہے۔ یہ چونکہ پہلے بات علم کی چل رہی ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ اسے دین کی سمجھ دیتا ہے جس کو اللہ بھلائی کے ساتھ دیکھتے ہیں، تو یہ باب العلم میں ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جو ٹکڑا ہے انما قاسم واللہ یعطی، اللہ دینے والا اور میں تقسیم کرنے والا ہوں، تو مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بذریعہ وحی جو دین دیا، انہوں نے، اللہ کے نبی نے سارا کا سارا صحابہ کرام میں تقسیم کیا ہے۔ اور اسی میں قرآن کریم کی طرف اشارہ ہے وما هو علی الغیب بضنین، کہ یہ نبی غیب کی وہ خبریں جو اللہ انہیں بذریعہ وحی دیتے ہیں اس کو بتانے میں بخل نہیں کرتے، کیونکہ مکے کے مشرکوں نے کہا تھا کہ یہ نبی ان کے پاس جو وحی آتی ہے جس میں ہمارے معبودوں بتوں کی تعریفیں وہ بیان نہیں کرتا، اور جس میں ہمارے بتوں کی مذمتیں وہ بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ نے قرآن کریم میں نبی کا دفاع کرتے فرمایا وما هو علی الغیب بضنین، یہ نبی اس غیب کی یعنی وحی کے بات بتانے میں بخل سے کام نہیں لیتے، اللہ نے جو کہا ہے وہی بتایا ہے، اور وہی اللہ رب العزت نے کیا ہے، جو دیا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک پھیلایا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ کے نبی نے جو اللہ نے وحی بھیجی، سارا کے سارا دین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ رب العزت کے نبی نے جو ہے وہ بتایا ہے۔ یہ مطلب ہے کہ تقسیم اللہ کے نبی کرتے ہیں اور اللہ رب العزت وہ علم دیتے ہیں۔ وَلَن تَزَالَ هَذِهِ الْأُمَّةُ قَائِمَةً عَلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ لَا يَضُرُّهُم مَّن خَالَفَهُمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ، کہ یہ امت ہمیشہ دین پر قائم رہے گی اور ان کے مخالف قیامت تک انہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے،
کیا مطلب؟ کہ جو دین کا اصل نقشہ ہے وہ قیامت تک برقرار رہے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ یہود و نصارہ کی طرح ان کا دین مکمل پورا کا پورا ہی تحریف شدہ ہو گیا، بگڑ گیا، اس کی اصل صورت ہی اب نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام پر جو دین آیا تھا آج عیسائیت کے یہاں وہ دین اصل صورت میں نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو شریعت لے کر آئے وہ یہودیت کے پاس اصل صورت میں نہیں ہے۔ ہمارے اسلام کے خلاف بہت سے فتنے اٹھے، جنہوں نے قرآن میں تحریف کرنے کی کوشش کی، دین میں تحریفیں کرنے کی کوشش کی، فتنے آئے ہیں، لیکن الحمدللہ دین اصل صورت میں پھر بھی موجود ہے، قرآن اصل صورت میں پھر بھی موجود ہے، احادیث اصل صورت میں پھر بھی موجود ہیں۔ بہت سے لوگ آئے جنہوں نے دین کو بگاڑنے کی کوششیں کی، اپنے فلسفے جھاڑے، لیکن اس کے باوجود دین جو اللہ کے نبی نے پیغمبر کو دیا تھا، پیغمبر نے صحابہ کرام کو سکھایا، وہ دین آج بھی اصل صورت میں دنیا میں الحمدللہ موجود ہے۔ تو قیامت تک اس امت کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا اس معاملے میں کہ ایک تو یہ امت قیامت تک رہے گی، ایسا نہیں ہوگا کہ یہ پوری کی پوری امت ختم ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ یہ دین اصل صورت میں رہے گا، ایسا نہیں ہوگا کہ دین اصل صورت میں بالکل نہ رہے اور اسلام مٹ جائے، ایسا نہیں ہے۔ اگلی حدیث بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سمعت حمران ابن ابان یحدث عن معاویہ قال انکم لتصلون صلاة لقد صحبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فما رأیناہ یصلیہا ولقد نہا عنہما یعنی رکعتین بعد العصر۔ کچھ لوگ عصر کی نماز کے بعد نفل پڑھنے لگے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم یہ نماز جو پڑھتے ہو، حالانکہ لقد صحبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی کے صحابی ہیں، ہم نبی کے ساتھ رہے ہیں، فما رأیناہ یصلیہا، ہم نے نبی کو کبھی بھی نہیں دیکھا کہ عصر کے بعد نبی نے نفل پڑھی ہو، وَلَقَدْ نَهَا عَنْهُمَا، لیکن ہم نے آپ کوئی نماز پڑھتے نہیں دیکھا بلکہ اس سے منع فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ چنانچہ وہ کون سی نماز جو عصر کے بعد، تو بعض لوگوں نے یہ سلسلہ شروع کیا، چونکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تو دین 65 لاکھ مربع میل پر نئے نئے لوگ بھی دین میں آئے، عجم بھی دین میں آیا، تو انہیں پتہ چلا جی نفلیں بھی ہوتی ہیں فرضوں کے بعد، یہ تو وہ عصر کے بعد بھی بعض نے شروع کی۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم نبی کے صحابہ ہیں اور نبی نے ساری زندگی یہ نماز اس طرح نہیں پڑھی بلکہ منع فرمایا، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ عصر کے بعد کوئی نفل نماز نہیں ہے۔ اور بھی بہت سی جگہیں ہیں، اوقات ہیں جس میں نفل نماز نہیں ہے، جیسے فجر کا وقت داخل ہو جائے تو فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد آپ مثلاً 5:47 پر فجر کا وقت داخل ہو رہا ہے، تو اس سے پہلے آپ ابھی جتنی نفلیں پڑھنا چاہے پڑھ لیں، لیکن جب فجر کا ٹائم داخل ہو جاتا ہے، جس ٹائم روزہ بند ہوتا ہے، اس وقت آپ صرف 2 رکعت سنت فجر کی پڑھ سکتے ہیں، اور تحیۃ المسجد بھی نہیں پڑھ سکتے، تحیۃ الوضو بھی نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں یوں کر سکتے ہیں کہ جو آپ فجر کی سنت پڑھتے ہیں اسی میں تحیۃ المسجد کی نیت بھی کر لیں، تحیۃ الوضو کی نیت بھی کر لیں، لیکن الگ سے نفل نہیں پڑھ سکتے۔ کب تک؟ جب تک اشراق کا ٹائم نہ ہو جائے، اس وقت تک آپ نفل نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طریقے سے عصر کی نماز کے بعد بھی نفل نماز جو ہے وہ نہیں پڑھنی چاہیے اور نہیں پڑھ سکتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے جو ہے وہ منع فرمایا ہے، کیونکہ اصل میں دین جو ہے نا وہ اپنی خواہش کا نام نہیں ہے۔ یہ بھی اللہ رب العزت نے جو مختلف جگہوں پہ فرمایا یہ عبادت نہیں کرنی، اس ٹائم یہ نہیں کرنا، اس ٹائم یہ عبادت، تاکہ یہ دیکھیں کہ ایک بندہ نماز پڑھتے پڑھتے عبادت کرتے کرتے اس کی طبیعت تو نہیں بن گئی کہ اب اگر منع بھی کرے تو پھر بھی کر رہا ہو۔ اصل تو مقصود اللہ کی ماننا ہے،
پیغمبر کی ماننا ہے، اپنی خواہش پہ نہیں چلنا۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو عید کی نماز سے پہلے نفل پڑھتے ہوئے دیکھا، اس کو کپڑوں سے پکڑ کے بٹھا، بیٹھ جاؤ، میں نے ساری زندگی اپنے نبی کو عید کی نماز سے پہلے نفل پڑھتے نہیں دیکھا ہے۔ عید کی نماز آپ کے ہاں 9 بجے، اشراق آپ کے ہاں 8 بجے شروع ہو جاتی ہو، اور آپ روزانہ اشراق پڑھنے والے ہیں، لیکن آج منع کر دیا گیا، نہیں، اب تمہیں جب منع کیا ہے تو اب دیکھنا ہے کہ تم اپنی طبیعت اور مزاج اور خواہش پہ چلتے ہو یا دین کی مزاج پہ چلتے ہو کہ دین نے منع کیا ہے۔ چنانچہ اب آپ نفل نہیں پڑھ سکتے، یہاں تک کہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد جس جگہ آپ نے عید کی نماز پڑھی، جس عیدگاہ میں یا مسجد میں، وہاں بھی نفل نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں اب زیادہ ہی شوق ہے تو عید کی نماز پڑھنے کے بعد جا کے گھر میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے نہیں۔ تو کس ٹائم پہ منع کیا، کس ٹائم پہ نہیں، تاکہ دیکھیں اپنی خواہش پہ تو نہیں چلتا۔ اب آپ دیکھیں نا، یہ جب عرفات میں ہوتے ہیں حج کے دنوں میں، تو عرفات میں حاجی مغرب کا وقت جب داخل ہو جائے تو اب عرفات سے نکل جائے گا اور عشاء جا کے مزدلفہ میں پڑھے گا، اور مغرب جا کر مغرب اور عشاء ملا کر مزدلفہ میں پڑھیں گے۔ جب ہم حج پہ تھے تو ظاہر بات ہے سورج غروب ہو رہا ہے، مغرب کا ٹائم، تو بار بار دھیان جاتا، بھئی یار مغرب چھوٹ رہی ہے، ابے مغرب ابھی تک نہیں، پھر دھیان آتا ہوں، نہیں بھائی آج اپنی خواہش پہ تھوڑی چلنا ہے، آج تو یہ دیکھنا ہے، پتہ کر، آج تو یہ امتحان ہے کہ ہماری مان کے چلتا ہے یا اپنی چلتا ہے۔ چنانچہ مغرب چھوڑ دینی ہے، وہاں جا کے مزدلفہ میں عشاء کے ساتھ مغرب پڑھنی ہے، کیونکہ مزاج دین کا یہ بتانا یہ ہے کہ دین پر چلتے ہو یا اپنی خواہش پہ چلتے ہو۔ یہی تو بدعت سے جو علماء منع کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بدعتی اپنی خواہش پہ چلتا ہے، ایک چیز دین کا حصہ نہ ہو اس پہ چلے گا اور وہ اسے نیکی کا نام لے گا کہ جی کیا ہوا یار، میں نے کون سا گناہ کر دیا، اذان سے پہلے ٹکڑے لگا دیے یا کوئی اور بدعت شروع کر دی، تو کون سا میں نے جرم کر دیا، بھائی اللہ کا نام ہی تو لیا ہے۔ یہی تو کمال ہے کہ اپنی خواہش پہ نہ چلیں۔ آپ ہر سورت سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں، سورت توبہ سے پہلے پڑھیں نا، بسم اللہ ہی تو ہے، اللہ کا نام ہی تو ہے، لیکن یہاں بھی چیک کیا کہ اپنی مرضی کرتا ہے یا ہماری مرضی پہ چلتا ہے۔ اب اگر کوئی بسم اللہ پڑھے، آپ اسے روکیں اور وہ آگے سے یوں کہے، او بھائی میں نے کون سا گناہ کیا، اللہ کا نام ہی تو لیا ہے، آپ کہیں گے یہ اللہ کا نام بھی اب اس وقت قبول ہے کہ جب تیرے اس نیک عمل پر میرے نبی کی سنت کی مہر لگی ہوئی ہو۔ نبی کی سنت کی مہر نہیں، عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نفل نماز سے منع کر دیا، عید کی نماز سے پہلے جو آدمی نماز پڑھ رہا تھا، اس لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا کہ عصر کی نماز کے بعد جو تم نفل پڑھتے ہو یہ نفل جو ہے نہیں پڑھنی، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ منع فرمایا ہے۔ اگلی روایت ہے یہ وہ بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول فی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ، کہ حضرت معاویہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت مغیرہ بن شعبہ نے خط لکھا اور کہ حضرت معاویہ کے لیے کہ لکھوایا کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی عمل یا کوئی حدیث لکھ دیں، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یہ دعا فرض نماز کے بعد پڑھنا سنت بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ یہ جو دعا ہے اس دعا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے والے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فرض نماز کے بعد یہ ایک دفعہ پڑھنی ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔
کہ تمام بادشاہ ہیں وہ اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی رب تعالیٰ ہی قدرت والے ہیں، اور اگر اللہ دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اللہ روک دے کسی چیز کو تو کوئی دے نہیں سکتا۔ تو یہ اللہ رب العزت کی قدرت بیان ہوتی ہے فرض نماز کے بعد۔ اور یہ وظیفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا، یہ جو دعا بتائی، اس دعا کے راوی بھی حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے، اور وہ اذان کے متعلق ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن مؤذن کی گردن سب سے لمبی ہوگی، یعنی سب سے نمایاں اور اونچا نظر آ رہا ہوگا، کیونکہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور نماز کی طرف بلاتا ہے اور خیر کی طرف بلاتا ہے، بھلائی کی طرف بلاتا ہے۔ تو یہ جو مشہور روایت ہے کہ مؤذن کی گردن قیامت کے دن سب سے زیادہ لمبی ہوگی، اس روایت کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے والے وہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اگلی ایک روایت ہے وہ اذان کے متعلق، وہ بھی ہے، اور اس کے راوی بھی حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ ہیں کہ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى الْمِنبَرِ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ قَالَ مُعَاوِيَةُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ قَالَ أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ وَأَنَا فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ أَنَا۔ حضرت سہل ابن حنیف سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا جب وہ منبر پہ تھے تو مؤذن نے اذان دینا شروع کی۔ دیکھیں اذان کے جواب کا یہ دو طریقے آپ کے سامنے آ رہے ہیں، اور بعد میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سنا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ مؤذن جیسا جو لفظ کہے وہ آپ کہتے جائیں، وہ کہ اللہ اکبر اللہ اکبر آپ بھی کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ آپ بھی کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہ کہ اشہد ان محمد رسول اللہ آپ بھی کہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، وہ کہے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ آپ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اس پر یہ ہے، اور اللہ اکبر پہ وہی اللہ اکبر، لیکن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پر کیا جواب دینا ہوتا ہے؟ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اب ایک تو یہ کہ انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ آپ بھی کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو آپ بھی کہیں اشہد ان محمد رسول اللہ۔ لیکن یہاں جو روایت ہے وہ یہ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اذان ہوئی تو حضرت سہل ابن حنیف کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ مؤذن نے جب کہا نا اللہ اکبر تو حضرت معاویہ نے فرمایا اللہ اکبر۔ جب مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ تو حضرت معاویہ نے فرمایا انا، کہ میں بھی گواہی دیتا ہوں، کیونکہ مؤذن کہہ رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے، تو حضرت معاویہ نے اس کے جواب میں کہا انا، یعنی میں بھی گواہی دیتا ہوں۔ جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ تو حضرت معاویہ نے فرمایا انا، کہ میں بھی گواہی دیتا ہوں۔ تو اب یہ بات جب ہوئی تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ھذا المجلس حین اذن المؤذن یقول ما سمعت منی من مقالتی۔ تو حضرت معاویہ فرماتے ہیں جیسے تم نے مجھے دیکھا ہے نا، میں نے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں جواب دیتے ہوئے دیکھا کہ جب مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا، کہ میں بھی گواہی دے رہا ہوں۔ انا کا مطلب میں بھی۔ جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا، میں بھی گواہی دیتا ہوں۔ تو کبھی کبھی اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کے جواب میں آپ یوں بھی جواب دے دیا کریں تاکہ اس سنت پہ بھی عمل ہو جائے کہ انا، بس اتنا بھی کہہ دیں تو یہ بھی ہو جائے گا۔ باقی مؤذن جب اذان دے اس کا جواب دینا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے اذان کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ اگر یہ فضیلت پتہ چل جائے تو لوگ آپس میں لڑیں
ایک کہے میں اذان دوں گا، دوسرا کہے میں اذان دوں گا، اب سارے تو نہیں دے سکتے لیکن سارے اس کا ثواب تو کما سکتے ہیں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب مؤذن کی اذان کی آواز سنیں تو اس کو جواب دیں اذان کا۔ گھر کی مستورات کو، بچوں کو اس کا اہتمام کروائیں، اذان ہو بچے ادھر ادھر شور، بیٹا خاموش، ابھی کوئی جو ہے نا مستی نہیں ہوگی، بس ابھی اذان، ان کو اہمیت کا پتہ چلے، بھائی اللہ کے نام کی اتنی اہمیت ہے، اس اذان کی قدر کرنے کی اتنی اہمیت ہے، اس کے جواب دینے کا اتنا ثواب ہے۔ اب ظاہر بات ہے عورت تو مؤذن نہیں بن سکتی، لیکن عورت کو رب نے محروم بھی تو نہیں کرنا نا اس فضیلت سے، تو اس کا حل یہ ہے کہ جب مؤذن کی اذان سنے وہ جواب دے، اذان کا جواب دے۔ اچھا بعض دفعہ ساتھی پوچھتے ہیں مول صاحب ہم نے ادھر اذان کا جواب دیا، ادھر دوسری مسجد میں بھی شروع ہو گئی، تو ٹھیک ہے آپ دے سکتے ہیں تو صحیح ہے، نہیں تو جس مسجد میں آپ نماز پڑھتے ہیں آپ نے اگر اس مسجد کی اذان کا جواب دے دیا تو بس ہو گئی، ادا ہو گیا، تو یہ آپ کو جو ہے وہ فضیلت جو ہے وہ حاصل ہو جائے گی۔ تو اس لیے اذان کا احترام یہ بہت بڑی فضیلت والا عمل ہے۔ ہمارے بعض بزرگ تو جس سمت سے اذان کی آواز آتی تھی مسجد کی وہاں پیٹ بھی نہیں کرتے تھے کہ یار پیٹ نہ ہو جائے۔ اور کیا کہتے ہیں، یہ ہارون کی بیوی تھی نا زبیدہ، نہر زبیدہ جس نے بنوائی، اور بہت زیادہ فلاح و بہبود کا کام کرتی تھی، اسے جو ہے غریبوں کی مدد کرنے، مسلمانوں کی مدد کرنے کا بہت اس کی جو ہے وہ ایک ذوق تھا۔ حج کرنے کے لیے جب گئیں وہاں پانی کی پریشانی دیکھی تو نہر کھدوائی، نہر کا رخ مکہ مکرمہ کی طرف کروایا۔ آج بھی نہر زبیدہ کے اثرات وہاں ہیں۔ تو کہتے ہیں اس کے انتقال کے بعد کسی نے زبیدہ کو خواب میں دیکھا اور کہا کہ کیا معاملہ کیا اللہ نے؟ کہ اللہ نے مجھے بخش دیا۔ کہا ہاں بڑی نہریں کھدوائی تھیں اور بڑے فلاح کے کام کیے، کس لیے؟ کہا نہیں، اپنے آنگن میں جھولا جھول رہی تھی، دوپٹہ میرے گردن پہ تھا، گلے میں، جب مؤذن نے اذان دی تو میں نے اذان کے احترام میں سر پہ دوپٹہ اوڑھ لیا، اس کی برکت سے اللہ نے مجھے معاف کر دیا، اس احترام کی، اذان کے احترام کی وجہ سے اللہ نے مجھے معاف کیا۔ ایک ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں اور بہت بڑے بزرگ اللہ والے، ان کے محلے میں ایک لوہار تھا، اس کا بھی انتقال ہوا دونوں کا۔ تو کسی نے دیکھا کہ ابراہیم بن ادم سے بڑا درجہ اس کا ہے، تو کہا یہ کیسے؟ تو اس لوہار نے کہا کہ میرا ایک عمل تھا کہ میں لوہا کوٹتا تھا، لیکن اگر مؤذن نے اللہ اکبر کہا اور میرے کان میں آواز آئی اور ضرب لگانے کے لیے ہتھوڑا میرے اوپر ہوتا تھا تو میں ہتھوڑا رکھ دیا کرتا تھا، ضرب نہیں لگاتا تھا۔ اذان کے اس احترام کی برکت سے اللہ نے مجھے یہ مقام دیا ہے۔ یہ کوئی معمولی چیز تھوڑی ہے۔ آج یہاں گلی میں کوئی آواز لگا رہا، بھائی توجہ کرنا، ڈی ایس پی صاحب کی طرف سے ایک اہم اعلان ہے، سب کو کوئی بات بھی کہے موبائل بند کر یار، کوئی اہم پیغام ہے لگتا ہے، اتنی توجہ دے، تو یہ اللہ کی طرف سے منادی اذان دے کر اللہ کی طرف سے اعلان کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ در حقیقت اس مؤذن اور اس کلمات کی طرف توجہ نہیں، اس اللہ کے اعلان کی طرف توجہ ہے کہ بھائی میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے، میں اپنے اللہ کے اعلان کی طرف متوجہ ہوں گا۔ تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے والے اعلان کو ایک ڈی ایس پی آئی جی کے اعلان کی طرح بھی اہمیت نہیں دی ہے۔ تو اس لیے اس وقت آدمی احترام جو ہو وہ کرے اور کیا کہتے ہیں اذان کا جواب دیا کریں، اذان کی طرف جو ہے وہ متوجہ رہیں، اور عملی اقدام جو اذان کے بعد کا وہ یہ کہ مسجد کی طرف ہم جائیں، یہ جواب دینا تو واجب ہے۔ باقی وہ جو زبان سے ہم اذان کا جواب دے رہے ہوتے ہیں یہ تو مستحب ہے، کوئی واجب بھی نہیں ہے، لیکن اذان کو سن کے اب قدم مسجد کی طرف جا کے اذان کا یوں عملی جواب، یہ تو واجب ہے، یہ تو ضروری ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا